تو یہاں پر پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دوبارہ بتایا گیا کہ ان کو آپشنز دی گئی، علم، مال اور بادشاہی، تینوں میں سے جس کو چاہیں پسند فرما لیں۔ تو آپ نے علم کو پسند فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے علم کی برکت سے آپ کو مال بھی دے دیا اور بادشاہی بھی دے دی۔ شیاطین پر، ہوا پر، پرندوں پر، جانوروں پر، انسانوں پر آپ کی حکومت تھی، لیکن آپ میں حد درجہ عاجزی و انکساری تھی۔ ایک بار آپ نے فرمایا نکلو، تو 2,00,000 جانور، انسان، جن وہ نکلے آپ کے ساتھ، اور آپ کو اتنا اوپر اٹھا دیا کہ آپ نے آسمان پر فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنی، اور پھر جب نیچے لائے تو اتنا نیچے آئے کہ سمندر پہ آپ کے پاؤں ٹکرانا شروع ہوئے، اور اسی دوران آپ نے آواز سنی کہ اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوتا تو جتنا اس کو اوپر اٹھایا اتنا اس کو نیچے دھسا دیا جاتا۔ یہ دیکھیے کہ یہاں پر علم کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا کہ 3 چیزوں کا آپشن تھا، علم، بادشاہی، مال۔ علم اختیار کیا تو بادشاہی بھی مل گئی، مال بھی مل گیا۔ ہم اکثر جب گفتگو کرتے ہیں نا، بات چیت کرتے ہیں، تو جن کے پاس مال ہوتا ہے ان کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا پڑھ نہیں پاتے، اور وہ جلدی ان کو وہاں سے ہٹا لیتے ہیں۔ ہم ترغیب کس طرح دلائیں ان کو، یہ بھی سوچتے ہیں کہ پڑھائی تو بہت ضروری ہے، something should be there in terms of knowledge, in terms of education degree۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے۔ دیکھیے علم کی اہمیت مال پر کیسی ہے۔ علم یہ نبیوں کی میراث ہے، لیگیسی، انہیریٹنس، اور مال یہ بادشاہوں کی میراث ہے۔ جب مالدار مر جاتا ہے، مال اس کو نفع نہیں پہنچاتا، قبر میں اس کے ساتھ تو نہیں جاتا، لیکن عالم، نفع بخش علم والا، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر میں وہ علم بھی اس کو نفع پہنچاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مال مومن کے پاس بھی ہوتا ہے، کافر کے پاس بھی، فاسق کے پاس بھی، نیک کے پاس بھی، بد کافر کے پاس بھی، لیکن علم یہ صرف مومن کے پاس ہوتا ہے، جو کہ نفع بخش علم ہے۔ نفع بخش علم کی ڈیفینیشن یاد رکھیے گا، یہ وہ علم ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان کو معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے۔ یہ بڑا ضروری علم ہے۔ میرے آقا نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے قبول کے لائق عمل اور علم نافع عطا فرما، وہ نفع بخش علم جس کو حاصل کرنے کے بعد مجھے تیری معرفت ہو۔ وہ علم نہیں کہ تم حاصل کرتے چلے جاؤ اور اللہ سے اور دور ہوتے چلے جاؤ، نہیں، وہ جو تمہیں اللہ کے قریب کرے گا، غریبوں کی داد رسی، غریبوں کی مدد کے اوپر تمہیں لے کر آئے گا۔ تو علم کا ایک اور چیز دیکھیے کتنی، ویسے علم اور دولت میں ایک چیز مشترک بھی ہے کہ دونوں کو جتنا پھیلائیں اتنی قدر اس کی بڑھتی ہے۔ دولت کو جب پھیلائیں بڑھتی چلی جاتی ہے قدر اس کی، اگر اس کو بینک میں سمیٹ کے رکھ لیں تو وہ پھیلتا نہیں اکانومی کے اندر، گردش نہیں ہوتی۔ اینڈ دس از ون آف دا کلرز ان اکانومی، دیٹ منی از ناٹ ریوالونگ اراؤنڈ۔ پیسے کو گھومنا چاہیے پوری معیشت کے اندر تاکہ اس کی قدر بڑھے۔ میرے پاس 10 روپیہ ہے، میں 10 روپے کا کپڑا خریدتا ہوں، کپڑے والا 10 روپے کے جوتے خریدتا ہے، جوتے والا 10 روپے کا موبائل خریدتا ہے، ہر جگہ پر ایک ہی نوٹ جا رہا ہے لیکن اس کی قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ علم بھی اسی طرح ہی ہے، یہ بھی جتنا پھیلتا ہے اتنی قدر اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میرے پاس جو علم ہے وہ میرا ہے، میرے پاس سے آپ کے پاس آئے گا، آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ اس علم کے اندر اپنی سوچ کے مطابق تبدیلی کر سکتے ہیں، اور وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں آئے گا اور زیادہ اس میں تبدیلی آتی چلی جائے گی۔ لیکن علم اور دولت کے اندر یہ دیکھیں، یہ علی بیٹھا ہے میرا بیٹا، اس کے پاس 10 روپے ہیں اور میرے پاس بھی 10 روپے ہیں۔ غور سے سنیے گا، بڑی دلچسپ مثال ہے اور علم اور دولت میں ڈفرینشیٹ کرتی ہے۔ علی کے پاس بھی 10 روپے ہیں، میرے پاس بھی 10 روپے ہیں، ہم دونوں اپنے 10 روپے ایکسچینج کر لیتے ہیں، وہ 10 روپے مجھے دے دیتا ہے، میں 10 روپے اس کو دے دیتا ہوں۔ ہم دونوں کے پاس کتنے ہیں؟ 10 ہی ہے نا۔ اب دوسری مثال دیکھیں، میرے پاس ایک علم کی اچھی بات ہے
اور علی کے پاس بھی علم کی ایک اچھی بات ہے، ہم دونوں وہ بات ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، میرے پاس کتنی ہو گئی، اس کے پاس کتنی ہو گئی، 2۔ تو علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اور علم کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔